جی السلام علیکم۔ آج جی کافی دنوں کے بعد میں حاضر ہوا ہوں ایک پیغام لے کے بیسیکلی میں حاضر ہوا ہوں جو obviously کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ بات ہے بابر اعظم کی، بات ہے پاکستان کی۔ پاکستان 2 میچ ہار گیا ہے اور بابر نے دونوں میچوں میں اچھا کھیلا لیکن وہ میچ نہیں جتوا سکا۔ اس کی کیپٹنسی کی بھی بات ہے۔ کچھ انڈین میڈیا کے لوگ ہیں جو بابر اعظم کی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، اس کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ وراٹ کوہلی کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں جو ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ چلے وہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا، ظاہری بات ہے وہ مخالفین ہیں، انہوں نے تو اگر وہ غلط بات کرتے بھی ہیں تو ہمیں اتنا برا اس بات کا نہیں منانا چاہیے۔ لیکن اگر بات کریں اپنے پاکستان کے لوگوں کی، تو ویسے تو اوور آل پاکستان کا کوئی حال نہیں ہے کسی بھی چیز کو لے کے، مطلب نہ کوئی قانون ہے نہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن بات کرتے ہیں سکندر بخش صاحب کی۔ سکندر بخش صاحب جیو ٹی وی کے اوپر یا حسینی صاحب ہیں، ایک اینکر ہیں سپورٹس کے، ان کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں اور انتہائی فضول باتیں کرتے ہیں، انتہائی فضول باتیں، اتنی فضول باتیں کہ جن کا کوئی، وہ بابر اعظم کی بیٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کو بڑے برے بھلے ان کے نام بھی بگاڑتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں ان کو۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سکندر بخش صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹر رہ چکے ہیں 1970s اور 80s کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ بتاؤں وہ ایک بالر ہیں، بالر بھی کوئی بہت خاص نہیں تھے، انہوں نے تھوڑے سے میچز کھیلے ہیں، 25-30 میچز انہوں نے کھیلے ہوئے ہیں ون ڈے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اور یہ ریئلٹی بتا رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا یا میں کوئی غصے میں کوئی بات نہیں کر رہا، انہوں نے 27 میچ کھیلے ہوئے ہیں ون ڈے اور ان کا ٹوٹل 31 سکور ہے۔ 27 میچوں میں 31 سکور ہے، انہوں نے 27 ون ڈے میچز انہوں نے کھیلے ہیں اور ان کا 31 سکور ہے، جو 1.25 سکور پر میچ سے بھی کم بنتا ہے۔ اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بابر اعظم کی ٹیکنیک اور بابر اعظم کی بیٹنگ کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کی حیرانگی ہے کہ کون وہ جاہل لوگ ہیں جو ان کو وہاں بٹھا کے اور بیٹنگ ٹیکنیکس اور بیٹنگ کے بارے میں ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ میں ایک کلب کرکٹر ہوں، ویسے تو میں 2-3 کنٹریز میں بھی جا کے کھیل چکا ہوں کرکٹ، لیکن میں پھر بھی کلب کرکٹر ہوں، میرا کوئی بہت بڑا ریکارڈ نہیں ہے۔ لیکن ہوں میں بیٹسمین، بیٹنگ کا مجھے پتہ ہے، مطلب اس کے مجھے طریقہ کار کا پتہ ہے، اس کی ٹیکنیکس کا پتہ ہے، اس کی ہر چیز کا مجھے پتہ ہے۔ میں انگلینڈ میں بھی جا کے کھیل چکا ہوں، میں یو ایس اے میں بھی تھوڑی دیر کھیلا ہوں، میں نے جو ہے وہ گلف میں بھی 1-2 جگہ جا کے کھیلا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سکندر بخش کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں بابر اعظم کے اوپر، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ جس کا ٹوٹل سکور ہی 31 ہے اپنی زندگی میں، وہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے جی اس کو یہ نہیں کرنا تھا۔ کس کو باتیں کر رہا ہے؟ جس نے کافی عرصے کے بعد ایک ایسا بیٹسمین آیا ہے جو آپ کو جو آپ کا نام بنا رہا ہے، پاکستان کا نام بنا رہا ہے۔ کم از کم ایک بیٹسمین ہے دنیا میں جو جس کا جب پاکستان کا ذکر آتا ہے، جب بابر اعظم کا ذکر آتا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کا ذکر آتا ہے۔ وہ ریکارڈز جو پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جو اس لڑکے نے توڑ دیے اور آگے سے بھی توڑ رہا ہے، اور مطلب اور ایک ایسا وہ ایک واحد ایک امید ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کا نام بہت زیادہ روشن کر سکتا ہے۔ ہم اس کھلاڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی اس کی کیپٹنسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ 2 میچ ہم ہار گئے ہیں۔ غلطی اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ایک کلب کرکٹر سے پوچھیں، تو میں آپ کو 1000 گنوا دوں جو ان 2 میچز میں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی نے بات نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے لے رہے ہیں، یا تو سستی شہرت لے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے بابر اعظم ایک بڑا اتنا بڑا سٹار ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو شہرت ملے گی، نیگیٹو کریں گے تو ذرا زیادہ مل جائے گی۔ یا پھر انڈین میڈیا وغیرہ جو یہ سننا ہی نہیں چاہتا کہ یہ پاکستان ٹیم میں بھی ہو، کیونکہ اس نے وراٹ کوہلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، وہ ان کو پیسے بھیجتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو ہے نا، یا ان کی ایک اپنی لابی ہے، جیسے کہ ہر سٹیز میں ہوتی ہے جی یہ کھیلے گا یہ نہیں کھیلے گا، ٹھیک ہے۔
تو ان کی لابی ہے کہ یار بس بابر اعظم کو نہیں کھیلنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو کھیلنا چاہیے، چاہے ان کو بیٹ پکڑنا آتا ہے یا نہیں آتا. تو اپنی اوقات ٹگے گی نہیں ہے، اور لوگوں کو باتیں کرنا یہ تو خیر پاکستانی عوام کا ایک فطرتی انداز ہے، اور اس بندے کے اندر بھی ہے. حالانکہ اگر فار ایگزامپل اس نے 2 5 یا 6 میچز میں سکور نہیں کیا تو ہمیں اس کو بیک کرنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں اور اس کو باتیں کرنا شروع کر دیں، کر کے شیئر کے اوپر ہی دعویٰ بول دیں ہم لوگ. تو مطلب انتہائی گھٹیا سوچ ہے اس انسان کی، ٹھیک ہے. اور مجھے اس سے بھی زیادہ افسوس ان لوگوں کے اوپر ہے جو ٹیکس تو پاکستان کا لے رہے ہیں، تنخواہیں تو پاکستان کی لے رہے ہیں، لیکن کام وہ دوسروں کا کر رہے ہیں. کم از کم یار بیک تو کرو، ان لوگوں کو بٹھاؤ جن کو کرکٹ کا پتہ ہے، اور دوسرا وہ ان لوگوں کو بٹھاؤ جو کم از کم برے وقت میں یا ہارتے وقت میں اپنے کھلاڑیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن میرا خیال ہے ان کا بھی مسالہ بکتا ہوگا، چورن بکتا ہے ان کا بھی، نیگیٹو جیو والوں کا بکتا ہوگا جو اس کو بٹھا لیتے ہیں ساتھ، اور خود بھی نیگیٹو کویسچن اور جب وہ تنقید کرتا ہے اس طرح برے نام بگاڑ کے، تو وہ جو اینکر صاحب ہیں وہ بھی ہنستے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی اسی بات کے پیسے ملتے ہوں گے. تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے. ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے، انشاءاللہ میں دوبارہ پھر ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں میں مزید انالیسس کروں گا کچھ چیزوں کے. لیکن کائنڈلی بس میری اتنی سی فیور آپ لوگ کر دیں تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا کہ یہ جو ویڈیو ہے نا یہ کم از کم سکندر بخت تک پہنچا دیں. وہ بدبخت آدمی کہ تیرا تو ٹوٹل 31 سکور ہے 27 میچوں میں، تم نے کیا کسی کی بیٹنگ کے اوپر تنقید کرنی ہے؟ ذرا سوچ کے بولو.